محترم فرقان قریشی نے اپنی یاجوج ماجوج سیریز میں بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین اصل میں سائرس دا گریٹ نہیں بلکہ صعب ذو المراسب تھے، حمیر سلطنت کے ایک بادشاہ جن کا ذکر ابن ہشام اور ابن اسحاق نے بھی کیا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد تاریخی حقائق درست رکھنا اور چند سوالات اٹھانا ہے، نہ کہ کسی کو قائل کرنا۔ ہم اس ویڈیو میں 4 سوالات اور ان کے جوابات تلاش کریں گے۔ کیا صعب ذو المراسب نامی کوئی بادشاہ تھے بھی یا نہیں؟ حمیر سلطنت کا اپنا مذہب کیا تھا؟ کیا صعب ذو المراسب کا ذکر وہب بن منبہ کی 8ویں صدی کی کتاب التیجان فی ملوک الحمیر سے پہلے کہیں تھا بھی یا نہیں؟ اور کیا سائرس دا گریٹ واقعی کئی خداؤں کو ماننے والا بادشاہ تھا؟ تو ہم بات کرتے ہیں اپنے پہلے سوال پر۔ صعب ذو المراسب نام کا مطلب ہے نہ ہارنے والا شخص جو کمالات کا مالک ہے۔ یہ بالکل ایک تخیلاتی نام محسوس ہوتا ہے جو حمیر سلطنت کے باقی بادشاہوں کے ناموں سے مختلف ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ نام حمیر سلطنت کے تاریخی ریکارڈ میں کہیں بھی موجود نہیں۔ جی ہاں، اس نام کا کوئی بھی شخص کہیں بھی نہیں گزرا۔ اصل میں تو حمیر سلطنت کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے جس میں ان کے سارے بادشاہوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جن میں ذو النواس، ابو کرب، اسد اور شمر یارش شامل ہیں، لیکن صعب ذو المراسب نامی کوئی بھی شخص تاریخی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بالفرض صعب ذو المراسب نہیں تھا لیکن حمیر سلطنت تو موجود تھی، تو وہ کون سے مذہب کے ماننے والے لوگ تھے؟ تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہ سلطنت قدیم زمانے سے مشرکانہ رسوم و عقائد کو مانتی تھی اور کئی خداؤں کی پرستش کرتی تھی، جن میں ہستر، سین اور ہوبس جیسے خدا شامل ہیں۔ بعد کے ادوار میں اس سلطنت نے یہودیت اور آخر میں عیسائیت بھی اختیار کی، لیکن وہ نبی کریم کے زمانے کے قریب کی بات ہے، جبکہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر ایک خاص دور کو ظاہر کرتا ہے جو نبی کریم کے قریب کا دور نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال پر۔ کیا سائرس دا گریٹ کئی خداؤں کو ماننے والا بادشاہ تھا؟ سائرس کا کلے آرٹیفیکٹ موجودہ عراق سے 1879 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ذوالقرنین کو قرآن مجید میں ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ سائرس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں میں لوگوں کا زبردستی مذہب تبدیل نہیں کرواتا تھا اور نہ ہی اپنی زبان اور کلچر ان پر نافذ کرتا تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سائرس نے یہودیوں کو واپس یروشلم میں آباد کروایا اور مصری انجینئرز کی مدد سے ہیکل سلیمانی کو واپس تعمیر کیا۔ یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا جائے کہ جب سائرس نے عراق فتح کیا تو وہاں کے لوگ مردوک کو خدا مانتے تھے۔ سائرس نے کہا کہ وہ مردوک کی عبادت کر سکتے ہیں اور باقی لوگ بھی اپنے اپنے مذاہب پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ کلے آرٹیفیکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم مردود کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ مردود نے مجھے تم پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تاریخی ریکارڈ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سائرس ایک خدا پر یقین رکھنے والا تھا، کیونکہ زوراسٹرینزم دنیا میں قدیم مذہب ہے جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں چند باتیں کلیئر کرنا ضروری ہیں۔ کعب بن اخبار کی روایت جس میں وہ خود کو صعب ذو المراسب کی نسل سے بتا رہے ہیں، محض ایک تاریخی روایت ہے، نہ کہ حدیث۔ دوسری طرف جب نبی کریم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا تو قرآن کی آیات نازل ہو کر جواب آیا جن میں ذوالقرنین کے 3 سفر بیان کیے گئے تھے۔ نبی کریم نے کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا۔ وہب بن منبہ نے صعب ذو المراسب کی عمر بھی ہزاروں سال بتائی ہے۔ وہ تو لکھتے ہیں کہ صعب ذو المراسب نے 2000 سال تک حکومت کی تھی اور اس کے تاج میں نگینے اور ہیرے جواہرات لگے ہوتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ صعب ہیرے جواہرات کی دنیا میں بھی گئے تھے اور وہاں فرشتوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں تخیلاتی تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کا تاریخی ریکارڈ سرے سے موجود نہیں۔ صعب کا نام پہلی بار نبی کریم کے دنیا کے جانے سے 100 سال بعد سامنے آیا ہے۔ اور آخری بات پر ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ابرہہ بھی اصل میں حمیر سلطنت کا بادشاہ ہی تھا۔ اگر حمیر سلطنت میں صعب ذو المراسب جیسا شخص گزرا ہوتا تو یقیناً ابرہہ کبھی بھی خدا کے گھر پر حملہ کرنے کا نہ سوچتا۔